السلام علیکم۔ آج ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو کسٹمر کے ساتھ جو کمیونیکیشن آپ کرتے ہیں، میسیجز وغیرہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دینی ہے، کیونکہ آپ کے اینڈ پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں آپ نے دو کام امپورٹنٹ کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو لسٹنگ کرنی ہوتی ہے پروڈکٹس کی اسکول لسٹ سے، اور دوسرا آپ نے کسٹمر کے ساتھ میسیجنگ کرنی ہوتی ہے۔ اسکول لسٹ کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں آلریڈی، اور میں نے سوچا میسیجنگ کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دوں۔ باقی تو ظاہر ہے ڈفرینٹ میسیجز ہوتے ہیں، تو کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں جو ریپیٹیڈ ہوتے ہیں، بار بار وہی آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کوشش کرتا ہوں میں شیئر کر دوں سب کے ساتھ یہ میسیجز، تاکہ آپ اپنے پاس سیو کر لیں، آپ کی ٹائم بھی بچ جائے گا اس سے کہ کاپی پیسٹ کریں اور رپلائی کر دیں کسٹمر کو۔ فار ایگزامپل، اگر کسی بندے کو چیز انکمپلیٹ ملتی ہے اور اس نے کوئی دو پروڈکٹس خریدی ہیں، اور غلطی سے جو لڑکا پیکنگ کر رہا ہے اس نے ایک چیز اس کو بھیج دی ہے، یا اس نے زیادہ مطلب 5 خریدی ہیں، اس کو 4 یا 3 چلی گئی ہیں غلطی سے پیکنگ میں، تو وہ بیسیکلی پیکنگ مسٹیک ہوتی ہے جو پاسبل ہے۔ مطلب اگر روز کے 2-3 ہزار آرڈر پیک ہوتے ہیں تو اس میں سے 2-4 ایسی مسٹیکس ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کوئی زیادہ ٹینشن نہیں لینی ہے۔ آپ یہ جو میسج اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ اپنے پاس لکھ کے سیو کر لیں، اور اس کو سمپلی یہی میسج رپلائی کر دیں کہ، اور پھر یہ ہے کہ سارے میسیجز میں یہ جو گرین والا پارٹ ہے نا، یہ سیم ہی ہوتا ہے۔ مطلب ظاہر ہے آپ نے کسٹمر کو گریٹنگس کرنی ہے، ڈیئر کسٹمر، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار کانٹیکٹنگ می اینڈ شیئرنگ یور کنسرنس۔ تو یہ سارے میسیجز میں آپ سٹارٹ میں فکس کر لیں۔ اس کے بعد آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ۔ اب میں نے موسٹلی جو لوگ ہیں نا وہ کرتے ہیں وی آر ڈوئنگ لائک بزنس کی طرف سے، تو میرا خیال ہے اگر آپ آئی یوز کرتے ہیں اس کی جگہ پہ، یا می یوز کرتے ہیں، تو وہ زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بندے سے بات کر رہا ہوں اسٹریٹ فارورڈ، اور یہ میرا مسئلہ دیکھ رہا ہے اور میرا مسئلہ سالو کر رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ میسیجنگ کرتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ آئی اور می ہی یوز کریں، کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، ہم نہ کریں، اس میں ہوئی نہ کریں۔ آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ ٹو پرووائڈ آؤٹ اسٹینڈنگ سروسز ٹو مائی ویلیوبل کسٹمرس، ہاؤ ایور I have very rare packing mistakes, and same is the case with this order. I am glad to inform you that I have scheduled the shipping of missing items. کہ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ معذرت، اور میں آپ کو دوبارہ چیزیں آپ کی بھیج رہا ہوں جو مسنگ ہیں۔ پلیز ایکسیپٹ مائی سنسیئر اپالوجیز فار دی انکنوینئنس. I will be observing this closely until you have received the correct and working product and leave me a 5-star positive feedback. Kindest regards. تو اس کے بعد آپ جو اس کا انکمپلیٹ آرڈر ہے وہ آپ شیٹ میں ایڈ کر دیں، جو ری شپ شیٹ ہے، اور اس میں اس کا ایس کے یو اور مسنگ کوانٹٹی لکھ دیں، اور آگے اس کے ریمارکس میں لکھیں کہ اس کی ٹوٹل کتنی پروڈکٹس تھی اور کتنی اس میں سے مسنگ ہے، تاکہ جو بندہ پیک کر رہا ہے اس کے لیے ایک کلیئر میسیج ہو کہ آپ نے 3 بھیجنی تھی، آپ نے 2 بھیجی ہیں، اس کو ایک اور بھیج دیں، ٹھیک ہے، اور کوانٹٹی میں ایک ہی لکھیں کہ آپ نے ایک اس کو بھیجنی ہے۔ میسیج نمبر 2 میں آ جائیں جی، فالٹی آئٹم ریسیوڈ۔ تو ظاہر ہے جب آپ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف آئٹمس ڈیلی بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سے 1-2% ہمیں سپلائر کی طرف سے بھی انٹیمیشن ہوتی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کوالٹی کنٹرول سکپ کر جاتی ہے، مطلب خراب چیز کوئی نکل سکتی ہے، یا رستے میں کوئی ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ فالٹی اس کو ملی ہے یا ڈیمیجڈ ملی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں آپ یہی میسیج آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ڈیئر کسٹمر سیم ہے، تھینک یو ویری مچ فار کانٹیکٹنگ اس، آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ، اور اس کے بعد آگے آ جائیں جی، ہاؤ ایور آئی ہیو ویری ریئر کمپلینٹس ان دس پروڈکٹ اینڈ یو ول بی ہیپی ٹو ہیئر دیٹ آئی ہیو شیڈیولڈ اے ریپلیسمنٹ فار یو، دیٹ ول بی ود یو سون، پلیز ایکسیپٹ۔ اور یہ سمپل سے میسیجز ہیں، لیکن اگر آپ یہ اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیتے ہیں، اور جب کوئی کسٹمر کا میسیج آتا ہے اس کو پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کا کیا ایشو ہے، پہلے اس کو غور سے سمجھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس فولڈر ہوگا، اس میں یہ میسیجز پڑے ہوئے ہیں، اس کو کاپی کریں اور پیسٹ کر دیں۔ لیکن کاپی پیسٹ میں کم از کم اتنا ضرور خیال رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ اس کو انکمپلیٹ چیز کا اس نے میسیج کیا اور آپ اس کو ناٹ ریسیوڈ والا میسیج بھیج دیں۔ تو یہ چیز آپ تھوڑا سا اس میں اپنے کیئرفل رہنے کے، ٹائم بچاتے بچاتے غلط میسیج نہ کر دیں۔ میسیج 3 ہے جی، رانگ آئٹم ریسیوڈ۔ یہ بھی وہی چیز ہے کہ پیکنگ میں
سم ٹائم مکس ہو جاتا ہے، کوئی بندہ مطلب انسان ہے، ظاہر ہو جاتی ہے غلطی، تو رانگ SKU اس کا وہ ڈال دیتا ہے اس میں. تو یہ جو میسیج ہے اس کے لیے آپ نے ایک چیز ساتھ نوٹ کر لینی کہ اگر کوئی کہتا ہے بندہ کہ مجھے غلط چیز ملی ہے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے تو اس میں کوئی مسٹیک نہیں کی، کہ آپ نے جو SKU ہے وہ غلط ڈال دیا ہے، اور جو پیکنگ والا بندہ ہے اس نے وہ ٹھیک جو اس کو ملا تھا وہی اس نے بھیجا ہے SKU، لیکن آپ نے SKU ہی غلط اپنی لسٹنگ میں ڈالا ہوا ہے. تو وہ آپ ڈیٹ چیک کر کے تو اس کے بعد آپ یہ میسیج کر دیں اس کو، اور ری شپ کے لیے ری شپ شیٹ میں ایڈ کر دیں. میسیج نمبر 4 ہے آئٹم ناٹ ریسیوڈ. آئٹم ناٹ ریسیوڈ میں ہوتا ہے کہ کسٹمر کو چیز نہیں ملی ہے، تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں آپ نے ایک بات غور سے سمجھ لینی ہے کہ جو چیز ملتی نہیں ہے کسٹمر کو، کیونکہ یہاں کا UK کا جو پوسٹل سسٹم ہے وہ بہت زبردست ہے، اور ہم اس وقت یوز کر رہے ہیں فرسٹ کلاس سروس، کیونکہ کافی زیادہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے کمپلین آ رہی تھی نہ ملنے کی چیزیں، اور سیکنڈ کلاس تھوڑا سا سلو بھی ہو جاتا ہے، 2-3 دن لگ جاتے ہیں. تو ہم نے اب فرسٹ کلاس سٹارٹ کر دی ہے سروس، تو کافی حد تک وہ کمپلینٹس ختم ہو جائیں گی. تو اگر کوئی کسٹمر کہتا ہے کہ مجھے چیز نہیں ملی ہے، تو آپ سب سے پہلے دیکھیں جی کہ اس کا آرڈر کب کا پلیس ہوا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 کہ اگر فار ایگزامپل اس نے فرائیڈے آفٹرنون میں آرڈر پلیس کیا، تو ظاہر ہے وہ منڈے کو ڈسپیچ ہوگا. تو 2-3 دن تو یہی ویکینڈ ظاہر ہے کام ہم نہیں کر رہے، سیٹرڈے کو کام نہیں کیا، سنڈے کو بھی کام نہیں کیا، منڈے کو ڈسپیچ ہوگا. تو ظاہر آلریڈی اس کو منڈے تک تو 3 دن اس کو ہو گئے ہیں. تو کسٹمر کو نہیں پتا تھا کہ میں نے فرائیڈے کو کیا ہوا 3 دن ہو گئے ہیں، ویکینڈ تھا. تو وہ آپ کو ٹیوزڈے کو چوتھے دن میسج کر دیتا ہے جی میری چیز کدھر ہے. تو کیونکہ منڈے کو ہم ڈسپیچ کرتے ہیں تو نارملی وہ چیز ٹیوزڈے کو مل جاتی ہے، ٹیوزڈے کو نہ ملے تو وینسڈے کو مسٹ مل جاتی ہے 48 آور کے اندر. ویسے نارملی زیادہ تر جو ہیں وہ نیکسٹ ڈے مل جاتی ہیں فرسٹ کلاس میں. تو اس صورت میں آپ کیلکولیٹ کر لیا کریں کہ کتنے دن ہو گئے اس بندے کے آرڈر کو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی چانس ہیں کہ اس کا 1-2 دن ہوتے ہیں، تو آپ اس کو میسج کریں کہ ہم نے فلاں ڈیٹ کو آپ کی ڈسپیچ کی ہے پروڈکٹ، اور آپ 1-2 دن ویٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹائم ہو چکا ہے، اس کو اب تک مل جانی چاہیے تھی پھر بھی ابھی تک نہیں ملی، تو پھر آپ کا جو اس کا سب سے پہلے جو میسج ہوگا نا، وہ آپ اس کو یہ والا کنفرمیشن میسج بھیجیں گے کہ اپنا ایڈریس کنفرم کرو. I dispatch orders in time, but some of the factors are beyond my control. One of them is wrong or incomplete address. مطلب ایک بندہ ہے اس نے اپنا ایڈریس چینج کر لیا ہے گھر کا، وہ رینٹ پہ تھا کسی اور جگہ چلا گیا، لیکن اس نے ای بے میں اپنا ایڈریس چینج نہیں کیا، پرانا ہی ایڈریس پڑا ہوا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے سسٹم نے تو جو ایڈریس آئے گا اسی پہ اس کو شپ کرنا ہے، اور ظاہر ہے اس کو نئے ایڈریس پہ وہ نہیں ملے گا. تو آپ اس کو کہیں کہ آپ اپنا ایڈریس پلیز کنفرم کریں. یہ میں نے نیچے ایڈ کر دیا ہے. وڈ یو مائنڈ ٹو کنفرم یور ایڈریس فار می ٹو شیڈیول اے فاسٹ ٹریکڈ شپنگ، کہ ہم آپ کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں اور ٹریکڈ بھیج دیں گے شپنگ، لیکن آپ اپنا ایڈریس کنفرم کر دیں. اور اس کے بعد آپ اس کا ویٹ کریں اس کے آنسر کا. اگر وہ کہتا ہے، وہ اگر آپ کو اپنا ایڈریس بھیجتا ہے، تو آپ وہ ایڈریس اس کا آرڈر کھول کے اس کے ساتھ میچ کریں. اگر تو وہ سیم ہی ایڈریس ہے تو پھر پاسبلٹی ہے کہ اس کی آئٹم یا تو رانگ ایڈریس پہ چلی گئی ہے، ڈیلیور ہو گئی ہے، یا پھر وہ رستے میں کہیں مس پلیس ہو گئی ہے. تو اس صورت میں ہم نے اس کو دوبارہ بھیجنی ہے اگر اس کا ایڈریس میچ کر رہا ہے. لیکن اگر اس کا ایڈریس میچ نہیں کرتا اس کے رپلائی میں، تو پھر آپ کی ذمہ داری یا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. آپ اس کو بولیں کہ آپ نے جو ایڈریس بتایا وہ میچ نہیں کر رہا آپ کے ریکارڈ سے، آپ نے رانگ ایڈریس ہمیں دیا تھا، ہم نے جو ایڈریس آپ نے دیا تھا اس پہ چیز بھیج دی ہے، اب آپ جانے اور آپ کا کام. اور اس صورت میں کیونکہ میسیجز کی شکل میں آپ کے پاس پروف آ جاتا ہے کہ اس نے رانگ ایڈریس پہ چیز منگوائی ہے اور اب وہ نیا ایڈریس دے رہا ہے، تو ای بے بھی اس صورت میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، مطلب آپ پہ کوئی کلیم یا بلیم نہیں آتا. تو یہ تھا آئٹم ناٹ ریسیوڈ کا. اب لاسٹ، اور بھی میں کوشش کروں گا مزید اگر اس طرح کے کوئی میسیجز پرسنلائز ہو سکتے ہیں تو وہ آپ کو بنا دوں گا. ایک جو میسیج ہے، یہ نیگیٹو فیڈ بیک اگر آپ کو آ جاتا ہے تو لازمی آپ کوشش کریں کہ اس کسٹمر سے رابطہ کریں، اپنے فیڈ بیکس چیک کرتے رہا کریں. ڈیئر کسٹمر، آئی ایم کانٹیکٹنگ یو ریگارڈنگ یور ریسنٹ ٹرانزیکشن ود می. آئی ایم فیلنگ سوری فار دا انکنوینئنس یو فیسڈ اینڈ موٹیو فار دس میسیج از ٹو ٹرائی ٹو ریکٹیفائی دیٹ. I am taking full responsibility and would like to offer 2 options. Number 1, full immediate refund, taking the loss upon myself. Number 2, a brand new replacement, trusting that if the original package will show up, you will kindly return it to me. I will of course cover the return postage.
مطلب کہ اگر کسٹمر کہتا ہے کہ مجھے چیز نہیں ملی اور وہ آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دیتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو یہ سیکنڈ والا جو پوائنٹ ہے یہ اس کو آفر دیں گے. ایز اے ساتھ اس کے یہ بھی لکھنے ہیں، ایز اے اسمال بزنس اونر آئی ڈیپینڈ آن یور فیڈ بیک سو ول ریکویسٹ یو ٹو ریکنسیڈر اباؤٹ دیٹ پلیز کائنڈلیسٹ ریگارڈس. ٹھیک ہو گیا. اور اگر اس کو کوئی فالٹی یا خراب یا کوئی مجھے چیز پسند نہیں آئی یا کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہے یا ٹوٹی ہوئی ملی ہے اور نیگیٹو فیڈ بیک دیتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو نمبر 1 کریں گے فل امیڈیٹ ریفنڈ ٹیکنگ دا لاس اپون مائی سیلف، اور نمبر 2 کریں گے اے برانڈ نیو ریپلیسمنٹ وداؤٹ آسکنگ ٹو ریٹرن دا فالٹی ون. پلیز لیٹ می نو وچ آپشن یو پریفر ایز اے اسمال بزنس. وہی ہو گیا. تو یہ 4-5 میسیج تھے، 6-5 میسیج تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. اسکرین پہ آپ کے پاس آ گئے ہوں گے. آپ اس کو ویڈیو کو دوبارہ چلا کے تو اپنے پاس ان کو ٹائپ کر لیں، اور میں کوشش کرتا ہوں ان کی پکچرز لے کے تو گروپ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں، وہاں سے بھی آپ اپنے پاس سیو کر لیں. تو اس سے ایک تو آپ کا ٹائم بچے گا، دوسرا ذرا پروفیشنل اس کو رپلائی ہو جاتا ہے کسٹمر کو. ٹھیک ہو گیا جی. تھینک یو ویری مچ. مزید اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہو میسیجز سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے بتائیے گا یا گروپ میں بتا دیجیے گا، تو میں اس کا بھی رپلائی کر دوں گا آپ کو. تھینک یو ویری مچ.